ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے، جو غوث پاک کے نانا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی ہے، روتی روتی خاتون آئی ہے، روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی آئی ہے اور کہنے لگی حضور میں برباد ہو گئی، میری کمائی لٹ گئی۔ حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا یہ خاتون رو کیوں رہی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا تھا او خاتون او مائی رونے کی وجہ کیا ہے، رو کس وجہ سے رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا حضور میری کمائی لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ کہنے لگی بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ مائی وہ خاتون کہنے لگی حضور یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا جس کو میں نے بڑی دعاؤں کے بعد پایا تھا، خدا سے بڑی دعائیں کی تھی، بڑی منتیں کی تھی، اس کے بعد میں یہ بیٹا مجھ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس دنیا سے اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب اتنا سنا ہے حضرت عبداللہ صومعی نے اور سننے کے بعد میں کہا تھا کہ فکر نہ کر میں دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں کہا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بوڑھی ماں کی چیخ نکلی ہے، نکلنے کے بعد میں کہتی ہے کہ بابا بتاتے کیوں رہی ہو، حضور بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا تھا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اس دنیا سے یہ چلا گیا ہے، اب اس کا وقت ہو گیا ہے اور اس دنیا سے یہ چلا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنا ہے اس بوڑھی خاتون نے اور کہنے لگی حضور میں تو بڑی منتوں میں آئی تھی، میں تو بڑی منت لے کر آئی تھی، میں تو بڑی امید لے کر آئی تھی۔ سنا ہے جو اللہ والوں کے در پر آتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا تھا اب میں کیا کروں، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس دنیا سے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا ہے بوڑھی خاتون نے اور چیخ نکلی ہے، بوڑھی خاتون دروازے کے باہر آئی ہے اور روتے روتے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لٹایا ہے۔ لٹانے کے بعد میں کہہ رہی تھی کہ بیٹے میں نے بڑی منتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ تجھے پایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سن رہی تھی اب غوث پاک کا بچپن کا زمانہ ہے، غوث پاک دروازے کے قریب آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں دیکھا ہے یہ بوڑھی خاتون رو رہی ہے، یہ بوڑھی خاتون رو کیوں رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے اے بوڑھی خاتون روتی کیوں ہے؟ جب تو ادھر سے آئی تھی تو بھی روتی ہوئی آئی تھی، اب یہاں آئی ہے تو بھی رو رہی ہے، اور اللہ والوں کے در پر آ کر جو مشکل لے کر آتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی خاتون نے کہا تھا اے بیٹے دیکھ تو صحیح یہ میرا بیٹا ہے جس کو بڑی منتوں کے بعد میں نے پایا تھا، جس کو بڑی امید کے پاس میں نے پایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور یہ اب میں حضرت عبداللہ صومعی کے دربار میں آئی تھی، بڑی امید لے کر آئی تھی، بڑی خواہش لے کر آئی تھی، اور حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ غوث اعظم نے دیکھا اور کہنے لگے کہ بڑی خاتون چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو زندہ ہو جائے، میرے بیٹے کو زندگی واپس مل جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے اس بڑی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد میں اس لڑکے سے کہا، اس بچے سے کہا کم باذن اللہ اے بیٹے تو زندہ ہو جا۔ جب اتنا کہا ہے غوث پاک نے، بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے۔ بوڑھی خاتون کہنے لگی، بوڑھی خاتون کی آنکھ میں سے آنسو تھے وہ سوکھ گئے، اور سوکھنے کے بعد میں بوڑھی خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا زندہ ہو گیا، میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جب اتنا کہا ہے غوث پاک نے اتنا کہا ہے، اور غوث پاک کی وہ جو عورت تھی اس نے اتنا کہا ہے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اندر تھے حضرت صومعی، حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا کہ یار اس کا بیٹا کیسے زندہ ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کہا تھا، ابھی تو اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اب اس کا بیٹا زندہ کیسے ہو گیا؟ وہ سوچنے لگے کہ بوڑھی شاید پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی سلطنت خراب ہو چکا ہے، اس لیے یہ پاگل پن میں کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی سوچنے لگے چلو باہر جا کر دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ صومعی باہر آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی گود میں لیٹا ہوا اس کا بیٹا مسکرا رہا ہے، اور جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دروازے پہ کھڑا ہوا اپنا بیٹا مسکرا رہا ہے۔
جب بوڑھی خاتون کی گود میں دیکھا تو سوچنے لگے یار اس کا بیٹا تو واقعی زندہ ہو گیا. اور جب دروازے پر دیکھا تو اپنا بیٹا مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. آج بھی ہم اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں, کچھ خواہش لے کر جاتے ہیں, کچھ امید لے کر جاتے ہیں, اور اللہ والے کسی کو نا امید نہیں کرتے ہیں. جو مانگتے ہیں اللہ والے خدا سے دلوا دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ صومعی سوچنے لگے کہ یار میں نے تو اس کو منع کر دیا تھا, اس کا وقت پورا ہو چکا تھا, اور مگر جیسے ہی غوث پاک کا چہرہ دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد میں کہا تھا اچھا یہ تیرا کام ہے. غوث پاک سے اتنا کہا ہے حضرت عبداللہ صومعی نے, اور سنت کہنے کے بعد میں حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ نانا سے اوپر جا رہا ہے, نانا سے اوپر جا رہا ہے. ابھی رک, ابھی بتاتا ہوں. غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ صومعی جیسے ہی اندر گئے ہیں ایک ڈنڈا لیا ہے اور غوث پاک کے پیچھے دوڑے ہیں. غوث پاک سوچنے لگے اب تو نانا غصے میں ہے, آج چھوڑیں گے نہیں. غوث پاک آگے آگے دوڑے ہیں, حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے دوڑے ہیں. غوث پاک آگے دوڑ رہے ہیں, ان کے نانا حضرت عبداللہ صومعی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور اب پورے گاؤں کی گلی گلی میں گھوم گئے, ہر گاؤں کی گلی میں گھوم گئے, ہر گلی میں گھومتے جا رہے ہیں, مگر غوث پاک ہاتھ نہیں لے کر آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ رک جا, ابھی بتاتا ہوں, رک ابھی بتاتا ہوں. مگر حضرت عبداللہ اتنا کہہ رہے تھے, مگر غوث پاک پیچھے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نانا جلال میں ہے, نانا غصے میں ہے, آج چھوڑیں گے نہیں. غوث پاک نے کہا کہ نانا آج نہیں رکوں گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے, وہ کہنے لگے نہیں رکوں گا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی گاؤں سے باہر آئے ہیں حضرت عبداللہ صومعی پیچھے پیچھے بھاگ رہے, دوڑ رہے ہیں, اور حضرت غوث پاک آگے آگے دوڑ رہے ہیں. گاؤں سے باہر نکلے ہیں, قبرستان آئے ہیں. قبرستان آنے کے بعد میں حضرت عبداللہ صومعی ابھی گاؤں کے اندر تھے, مگر غوث پاک قبرستان آئے ہیں. آنے کے بعد میں کہا تھا اور مردوں میری مدد کرو, مجھے نانا جان آج غصے میں ہے, مجھے مارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہا ہے غوث پاک نے, تمام قبرستان کے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور ڈھال بن کر دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت عبداللہ صومعی آئے ہیں, آنے کے بعد میں سوچنے لگے یار یہاں تو قبرستان ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, اچانک اتنی بھیڑ کیسے ہو گئی, اچانک اتنا معاملہ کیسے ہو گیا, اچانک اتنی بھیڑ کیسے ہو گئی, اتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا, حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا قبریں پھٹی پڑی ہے, یہ تمام مردے زندہ ہو گئے ہیں. سوچنے کے بعد میں کہنے لگے بیٹا عبد القادر میرے پاس آ جا, اب میں تجھے نہیں ماروں گا. وہ سوچنے لگے ارے یار اگر میں اس کے پیچھے چلتا گیا, بھاگتا گیا, تو اس نے تو ابھی ایک گاؤں کے مردہ زندہ کیے ہیں, ورنہ اگر میں بھاگتا جاؤں گا یہ دوڑتا جائے گا تو دنیا میں جہاں جہاں جائے گا, جہاں کے قبرستان آئیں گے, ابھی تو ایک قبرستان کے مردے زندہ کیے ہیں, ابھی تک تو ایک زندہ کیا تھا, اب ان نے تمام قبرستان کے مردہ زندہ کر دیے ہیں. اب اگر آگے بڑھوں گا تو جتنے قبرستان آئیں گے یہ تمام کو زندہ کر دے گا. اللہ اکبر. جب اتنا سنا ہے غوث پاک نے, اب نانا غصے سے اتر گئے ہیں, غوث پاک نے اتنا دیکھا, مگر پھر بھی غوث پاک نے دیکھنے کے بعد میں حضرت عبداللہ صومعی اپنے اجرے میں واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ یار یہ تو بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے, یار یہ تو بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے. اللہ اکبر. وہ سوچنے لگے اب تو اس کی نگاہ میں بہت ہی بڑی شان ہو گئی ہے, اب تو اس کی بہت بڑی شان ہو چکی ہے, ان قبرستان کے مردوں کو بھی زندہ کر دیا ہے. یہ ہے میرے غوث پاک کی شان. اللہ اکبر. بچپن کی کرامت ہے, بچپن میں مردوں کو زندہ کیا, پہلے ایک بچے کو زندہ کیا. اللہ اکبر. غوث پاک کی شان دیکھیں, غوث پاک کا مرتبہ دیکھیں. اللہ اکبر. غوث پاک نے بچپن کے عالم میں قبرستان کے مردے کو زندہ کر دیا. تبھی تو کسی نے کہا ہے اللہ اللہ کرنے سے جو اللہ نہ ملے, اور یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے
تو بھی اللہ نہ ملے، اور یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی شان دیکھیے۔ ایک مرتبہ تمام بچوں میں کھیل رہے تھے، تمام بچوں میں کھیل رہے تھے، اور کھیلنے کا عالم بھی بڑا عجیب تھا، کھیلنے کا عالم بھی بڑا سنگین تھا، کھیلنے کا عالم بھی بڑا سب سے الگ تھا، سب سے نرالا تھا۔ جب بچے کھیل رہے تھے، ایک گول گھیرا کاٹ دیتے تھے، ایک نشان کاٹ دیتے تھے، کاٹنے کے بعد میں ایک چیز کھینچنے کے بعد میں کہتے تھے کہ بچوں مر جاؤ، کیا بچوں مر جاؤ، تو تمام بچے مر جاتے تھے۔ اور جب پھر غوث پاک تمام گاؤں میں گھوم کر آتے تھے، سارے گاؤں میں گھوم کر آنے کے بعد میں کہتے تھے بچوں زندہ ہو جاؤ، تو بچے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان، یہ ہے میرے غوث اعظم کا مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ شان بخشی ہے، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ کرامت بخشی ہے، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ قدرت بخشی ہے۔ اگر مردے سے کہہ دے کم باذن اللہ، تو اللہ کے فضل سے زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟